اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا وقال تبارک و تعالی اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم خیر اہل الارض وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِيَّةً أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد فی الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان رجل حیی وانی خشیت ان اذنت له على ذلك العان اللہ یبلغ الی فی حاجتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہان رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور دیگر تمام ائمہ کرام اولیاء مشائخ مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوش و کوشش و دین کے بعد دین اسلام دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اوصاف اور شہادت کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مختلف اوصاف سے مختلف ڈگریوں سے نوازا ہے۔ کبھی ان کو اولئک هم المفلحون، کبھی الفائزون، کبھی قانتون، السابقون الاولون، حزب اللہ الا ان حزب اللہ، اور سب سے بڑی ڈگری رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس ڈگری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمکنار کیا ہے۔ تو اس مسئلے میں افراط و تفرید کا شکار ہونا اور اسی طرح حزبیت اور عصبیت کا شکار ہونا اور اسی مسئلے میں رافضیت کا شکار ہونا، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت کے منافی اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے منافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح اہل بیت کا مسئلہ ہو، جو آدمی بھی افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے یا تو وہ رافضیت میں چلا جاتا ہے، مطلب
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ ناسبیت کا شکار ہو جاتا ہے، مطلب کہ وہ اہل بیت اور اسی طرح بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بات تو ایسے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی بڑھ کر مقام و مرتبہ دیتے ہیں، اور بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کے مقام و مرتبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں مختلف نعروں سے اس طرح کی آگاہی ہوتی رہتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو ذو النورین کے لقب سے نوازا گیا۔ ذو النورین، دو نوروں والے صحابی کہ جن کے گھرانے میں اور جن کے نصیبے اور جن کے مقدر میں رسول کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں نکاح میں آئی۔ قرآن کریم فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو چکا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیت رضوان کی شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جان کی قربانی اور جان کے نذرانے کی بیعت کی تھی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان، ان کی شہادت کے بدلے کے عوض، اور اس کے بعد حدیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے فضائل ملتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر بندہ حیران ششدر رہ جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، اے احد تو ثابت رہ، ٹھہر جا، اس لیے کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ، تیرے اوپر اس وقت کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے، تیرے اوپر اللہ کے حبیب نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صدیقون، سیدنا صدیق و شہیدان، اور دو شہید سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ گویا کہ آپ کی شہادت اور آپ کی فضیلت دونوں قسم کی گواہی خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی دی ہے۔ آپ کو باقاعدہ شہید بھی قرار دیا ہے اور آپ کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ آپ معمولی شخصیت اور معمولی اوصاف کے حامل نہیں تھے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم دنیا کائنات کے سب سے بہترین گروہ، سب سے بہترین لوگ ہو۔ آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا کہ انتم خیر اہل الارض، روئے زمین میں جتنے بھی انسان اس وقت موجود ہیں ان میں اگر خیر اہل الارض گروہ موجود ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِيَةً، اس وقت ہم 1400 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ گویا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خیر اہل الارض قرار دیا ہے۔ اب کوئی یہاں کا چھوٹا انسان اٹھے اور ان کے اوپر تبرہ کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مختلف قسم کے ڈائیلاگ کسے
اور مختلف قسم کے جملے بنائے، وہ شریر الارض تو ہو سکتا ہے، وہ خیر الارض نہیں ہو سکتا۔ خیر اہل الارض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری حدیث میں فرمایا لا يدخل النار انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو وہ صحابہ کرام جو من اصحاب الشجرہ اس درخت کے نیچے موجود ہیں، جنہوں نے اپنی جان کی بیعت کی ہے، جان قربان کرنے کی بیعت کی ہے، اپنا تن من دھن قربان کرنے کی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی سچی زبان سے فرمایا کہ لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرات احد الذین بایعوا منہا، کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے۔ اور پھر ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ ہاتھ سیدنا عثمان کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان سے رسول کائنات کا تعلق کیا تھا، اور آپ سے نسبت کیا تھی، اور آپ کے فرامین کیا تھے، اور آپ کی بشارتیں کیا تھی۔ فرمایا ہذہ ید عثمان فضرب بہا علی یدی، پھر اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارا، اور ساتھ فرمایا فقال ہذہ لعثمان، میرے ہاتھ پر تم نے بیعت کی ہے، میں اپنے اس ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ بھی قرار دیا ہے، اور ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ بھی قرار دیا ہے، اور ان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے مقام و مرتبے کی بات ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا النبی فی الجنہ، نبی جنتی ہے، وابو بکر فی الجنہ، سیدنا ابو بکر جنتی ہے، وعمر فی الجنہ، اور سیدنا عمر فاروق جنتی ہے، وعثمان فی الجنہ، اور عثمان بن عفان جنتی ہے، وعلی فی الجنہ، سیدنا علی جنتی ہے، وطلحہ فی الجنہ، سیدنا طلحہ، والزبیر فی الجنہ، اور سیدنا زبیر جنتی ہے، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ۔ ایک ایک کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت کی باقاعدہ خبر سنائی ہے، کہ کوئی آدمی مت سمجھے کہ ان کے متعلق کوئی جملہ کہہ کے بچ جائے گا اور نکل جائے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے کہ جن کو باقاعدہ نام سے موسوم کر کے رسول کائنات نے جنت کی بشارت دی ہے، اور ساتھ ایک ساتویں حدیث میں فرمایا ارحم امتی بی امتی، میری امت کا سب سے بڑا رحیم شفیق کریم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، واشدہم فی امر اللہ، اللہ کے دین کے معاملے میں، اللہ کی توحید کے مسئلے میں، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے مسئلہ میں سب سے شدید ترین اور سخت ترین مزاج رکھنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، سب سے بڑے حیا والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ سیدنا ابو بکر کا بھی نام لے کر، عمر فاروق کا نام لے کر، سیدنا عثمان بن عفان کا نام لے کر، حیدر کرار کا نام لے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارتیں دی ہیں۔ اس سے ہمیں سبق درس یہ ملتا ہے کہ ہم ان کو اپنے عقیدے اور منہج میں اپنا بڑا جانیں، ان کو مقام و مرتبہ دیں، وہی مقام و مرتبہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق کسی قسم کا صاحب
کسی قسم کا سہل اور کسی قسم کی غلطی خطا اس کے کرنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ کتنے لوگ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے ان کے متعلق قلم اٹھایا ہے، اللہ نے ان کی قلم کو غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ جنہوں نے ان کے متعلق زبان اٹھائی ہے، اللہ نے ان کی زبان کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ جس آدمی نے ان کے متعلق کوئی ایسی حرکت کی ہے، اللہ نے ان کو انہی کے اندر ایک عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ لکھاری آئے، بڑے بڑے بولنے والے آئے، ہاں دوسری طرف وہ لوگ جو ان کو اپنی زبان کا ترانہ بنا کے رکھتے ہیں، اپنی زبان کا گیت اور اپنی زبان کی تقریر اور اپنے ہاتھوں کی تحریر بنا کے رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ بہت چھوٹے ہوں، غریب ہوں، عام اجنبی ہوں، اللہ نے ان کو چمکا کے رکھ دیا ہے۔ صرف اللہ کے رسول کی نسبت سے بندہ بڑا بن جاتا ہے، قرآن و سنت کی نسبت سے بڑا بن جاتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، سیدنا عثمان ایک ایسے آدمی ہے جو انتہا حیا کرنے والے با حیا شخصیت۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیا کے پیکر تھے، لیکن حیا کی اندر امتیازی وصف، امتیازی ڈگری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے حیا والی جو نا اعضاء کو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، بغیر لباس کے کبھی غسل نہیں کیا، اس طرح کی کنڈیشن کیفیت رکھنے والے۔ فرمایا وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَذِنْتُ لَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، میں اسی حالت میں تھوڑا سا پنڈلی کے اوپر سے کپڑا آیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اسی حالت میں سیدنا عثمان کو آنے کی اجازت دوں تو آپ اتنے حیا والے ہیں کہ اللہ یبلغ الیہ فی حاجتی، اپنا مسئلہ بیان ہی نہیں کر سکے گے، اس قدر حیا والے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار کہ میں استحیی من رجل، اس آدمی سے حیا کرتا ہوں کہ جس آدمی سے حیا کرتے ہیں یستحیی منہ الملائکہ، آسمانی فرشتے بھی حیا کرتے ہو، زمینی مخلوق بھی ان سے حیا کرتی ہو، اور اللہ کے حبیب بھی ان سے حیا کرتے ہو، تو یہ کس قدر نصیبے کی بات ہے کہ اس وقت مغربی معاشرے میں سب سے بڑا جنازہ جو نکلا ہے وہ معاشرت میں حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، معیشت میں حلت کا جنازہ نکل چکا ہے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور معاشرے میں حیا کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور سیاست میں سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ حالانکہ بد اخلاقی کی بدترین شکل جھوٹ بولنا ہے، بد اخلاقی کی بدترین شکل جھوٹ کا انتخاب کرنا اور جھوٹ بولنا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور سیدنا عثمان بن عفان کے فرمان کے مطابق فرمایا ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اس سے نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اس کے بعد ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ پل صراط کا مسئلہ، حشر نشر کا مسئلہ، حساب و کتاب کا مسئلہ، جزا سزا کا مسئلہ، جنت جہنم کا مسئلہ، سب آسان ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا تذکرہ آتا تو ہزاروں قطار رونا شروع ہو جاتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افضل منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جہنم ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قبر ہی جہنم بن جائے، قبر ہی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے، کتنی خطرناک بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ قرآن کی طرف لگاؤ رکھنے والے، تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ سے استعانت طلب کرنے والے۔ قرآن کی تلاوت کا معمول یہ تھا کہ آپ جمعے کی شام کو قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے، فَيَفْتَتِحُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، جمعہ کی رات کو قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے، وَيَخْتَتِمُ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ، جمعرات کی رات سے پہلے پورے قرآن کریم کو ختم کر دیا کرتے تھے۔
اور رمضان مبارک میں آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک رات میں پورا قرآن کریم ختم کر دیتے تھے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اور کتنی لمبی چوڑی عبادت اور کتنی لمبی چوڑی تلاوت ہے، آپ ان حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ خود راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا، قرآن پڑھتا اور پڑھاتا، قرآن سمجھتا اور سمجھاتا، قرآن کی تعلیم لیتا اور دیتا ہے، وہ دنیا کا بادشاہ اور دنیا کا عظیم ترین آدمی ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان بذات خود فرماتے ہیں لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دلوں میں صحیح پاکیزگی آ جائے، تمہارے دلوں میں صحیح للہیت آ جائے، تمہارے دلوں میں صحیح خوف خدا آ جائے، تمہارے دل اللہ صاف ستھرے شیشے کی طرح بنا دے، فرمایا ما شبیتم من کلام ربکم، تو تم پھر اپنے رب کے کلام سے کبھی سیر حاصل ہو ہی نہ سکو، کبھی تمہاری ہیرسی پوری نہ ہو، کبھی تمہاری ہوس پوری نہ ہو۔ اتنا قرآن پڑھو، اتنا قرآن پڑھو کہ پڑھ پڑھ کے بھی آگے پڑھتے جاؤ، تھکو نہ، اور اکتانے کی والی بات ہی نہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سیدہ عائشہ فرماتی ہے ان کان عثمان لا احسنہم فرجا، سیدنا عثمان سب سے زیادہ حیا کرنے والے، و اوصلہم للرحم، سب سے زیادہ رحم دلی کرنے والے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، اپنوں سے بھی صلہ رحمی، بیگانوں سے بھی صلہ رحمی، تمام مسلمانوں سے صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، بے شمار حدیث اور فضائل آپ کے سامنے جو حدیث کی روشنی میں رکھتا چلا جا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی چلاوی بات نہیں ہے۔ سیدنا حمران فرماتے ہیں کانا عثمان یغتسل کل یوم مرہ منذ اسلم، جب سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس دن آپ نے مسنون غسل نہ کیا ہو۔ مسنون گویا کہ نفاست بھی ہے، سلاست بھی ہے، عبادت بھی ہے، تلاوت بھی ہے، استعانت بھی ہے، ہدایت، سب کچھ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے تھے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حمل عثمان فی غزوۃ تبوک علی 940 بعیرا، سیدنا عثمان نے 940 اونٹ اللہ کے راستے میں وقف کیے، قربان کیے۔ ثم جاء ب60 فرسا، پھر 40 اور لے کے آئے گھوڑے، گویا کہ 940 اونٹ اور 40 گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر دیے اور 1000 کی تعداد کو پورا کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کی آتا ہے، فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے من یعفر بئر روما فلہ الجنہ، جو بیر روما کو خریدے گا، جو بیر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور فحفر لہا عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من جہز جیش الاسرہ، جو ایک لشکر تیار کرے گا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ فجہزہ عثمان، سیدنا عثمان نے اس لشکر کو باقاعدہ تیار کیا، اور ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل ملا کرے 2 دفعہ فرمایا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جنتی ہے۔ اور ساتھ اللہ کے رسول نے آواز دی من یشتری بقعۃ علی فلان، کون آدمی ہے جو یہ زمین مسجد کے ساتھ کا یہ خطہ اور یہ ٹکڑا خرید کے مسجد کے اندر شامل کر دے، مسجد میں وسعت پیدا کر دے، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اس کو خرید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ تقریباً 22 مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر صرف فضائل کی دنیا میں نہیں، فرماتے ہیں لو اعلیٰ کا عثمان، اگر عثمان اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اگر فوت ہو جاتے فی بعد زمان، کسی ایک زمانے میں، لحالہ کا علم الفرائض فی یوم القیامہ الی یوم القیامہ،
تو قیامت کے دن تک علم وراثت ویسی فوت ہو جاتا گویا کہ وراثت کے سب سے بڑے ماہر سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خود ان کے اپنے اوصاف کے متعلق آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے شخص تھے۔ چوتھا صحابی ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ ثالث ہے اور چوتھے اسلام لانے والے صحابہ کرام میں سے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان وہ صحابی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا عقد عثمان عفان عثمان ذو النورین سے کیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی ناچ گانا اس طرح کی جتنی بھی بیہودہ چیزیں ہیں اس کے کبھی قریب تک بھی نہیں گئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو کبھی بھی لہو و لہم میں مشغول نہیں ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، میں نے زندگی میں کبھی زنا والا مسئلہ نہیں کیا، بے حیائی والے معاملات میں کبھی الجھا نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بے شمار ایسے فضائل ہیں، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم مجمعین وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے۔ ہم ان کے متعلق وہی کچھ کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے مقام و مرتبہ ان کو دیا ہے۔ ہر صحابی رسول کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، کسی کے متعلق ہم افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوں گے، کسی کے متعلق ہم رافضیت کا شکار نہیں ہوں گے، کسی کے متعلق ناسبیت کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہماری نظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اول تا آخر اولئک هم المفلحون ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ہے، اور اسی طرح اولئک هم الفائزون ہے، برکت وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر تبرہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو گالی سننے والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں، اور ہم ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ اپنی آخرت کو بہتر بناؤ، اپنی زبان کو بہتر بناؤ۔ کسی کو برا بلا کہنا یہ خود برے ہونے کی علامت ہے، کسی کو اچھا کہنا یہ اچھے ہونے کی علامت ہے۔ آپ اور میں اپنے ماں باپ کے متعلق گالی برداشت نہیں کرتے، تو آپ اور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے متعلق یہ گالی گلوچ کی تقریریں، تحریریں، اس طرح کا جتنا تعصب تشدد والا مسئلہ ہے ان تمام کو ختم کرنا چاہیے۔ آخر کار سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے اپنی جان کو مسلمانوں کے لیے خون خرابے کے سبب ہونے سے بچنے کی توفیق اور دعا بھی مانگی، اور آخر کار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن کریم کی یہ تلاوت، آیت کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق شہادت نوش ہو گئے کہ عثمان ہمارے ساتھ افطاری کریں گے۔